बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 10वीं जमात के लिए तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है तारीख़ी विरसे का तहफ़्फ़ुज़, हेरिटेज मैनेजमेंट। 10वीं जमात के लिए तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है तारीख़ी विरसे का तहफ़्फ़ुज़, हेरिटेज मैनेजमेंट। सबक के अहम निकात कुछ इस तरह हैं। तारीख के माख़ज़ और उनका तहफ़्फ़ुज़, कुछ मशहूर अजायब घर, कुतुब खाने और मुहाफ़िज़ खाने यानी आर्कीव्स, और आखिर में लुग़त का अदब। आप जानते हैं तारीख़ एक साइंस है। तारीख़ सिर्फ ख़याली बुनियाद पर नहीं लिखी जाती। तारीख़ के माख़ज़ की मदद से ये तलाश किया जाता है कि माज़ी में ठीक ठीक क्या हुआ और कैसे हुआ। इन सबूतों का सही या गलत होना भी अच्छी तरह से जांचा परखा जाता है। तारीख के माख़ज़ किसे कहते हैं? कदीम अशिया, इमारतें, दस्तकारी के नमूने, बर्तन, सिक्के, कुंदा तहरीरें, तांबे की तख्तियाँ, किताबें, दस्तावेज़ात, लोगों की याददाश्त में महफूज किस्से, कहानियाँ और गीत वगैरह को तारीख के माख़ज़ कहा जाता है। तारीख के माख़ज़ की मुख्तलिफ़ किस्मों के मुताल्लिक़ आप पढ़ चुके हैं। तारीख के माख़ज़ की 3 किस्में हैं। तबई माख़ज़, तहरीरी माख़ज़, ज़बानी माख़ज़। अक्सर मौरिख़ीन की बेइंतहा मेहनत व मशक्क़त का फल यानी हमें दस्तयाब तारीख़ी माख़ज़ और उन माख़ज़ों के सहारे लिखी गई तारीख़ी किताबें। इस बेशकीमती तारीख़ी विरसे की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ और अहम तरीन दस्तावेज़ात, तारीख़ी किताबें, कदीम अशिया को पेश करने का काम अजायब घर, मुहाफ़िज़ खाने और कुतुब खाने करते हैं। अवाम तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाने के लिए उनकी जानिब से तहक़ीक़ी रसाइल और दीगर मतबूआत शाये की जाती हैं। हमारे बेशकीमत तारीख़ी विरसे की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ का काम अजायब घर, मुहाफ़िज़ खाने
اور کتب خانے کرتے ہیں۔ اہم ترین دستاویزات، تاریخی کتابیں اور قدیم اشیاء کو پیش کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تاریخ کے ماخذ اور ان کا تحفظ۔ تاریخی ماخذ کا حصول، ان کے اندراج کے ساتھ ہی فہرست سازی، قلمی تحریریں، پرانی کتابیں، قدیم اشیاء کی صفائی اور ان کی نمائش وغیرہ بہت احتیاط سے کرنی پڑتی ہے۔ ان کاموں کے لیے تربیت ضروری ہوتی ہے۔ صحیح تربیت کے حصول کے بعد ہی ان سب کاموں کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ تاریخ کے جو مختلف ماخذ ہیں انہیں حاصل کرنا، ان کا اندراج کرنا، فہرست بنانا، قلمی تحریریں، پرانی کتابیں، قدیم اشیاء کی صفائی۔ تاریخی ماخذ کے حصول اور ان کے تحفظ میں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ ان کاموں کے لیے تربیت ضروری ہوتی ہے۔ صحیح تربیت کے حصول کے بعد ہی ان سب کاموں کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ تاریخی ماخذ کا حصول، ان کے اندراج کے ساتھ ہی فہرست سازی، قلمی تحریریں، پرانی کتابیں، قدیم اشیاء کی صفائی اور ان کی نمائش وغیرہ بہت احتیاط سے کرنی پڑتی ہے۔ ان کاموں کے لیے تربیت ضروری ہوتی ہے۔ صحیح ٹریننگ اور تربیت کے حصول کے بعد ہی ان سب کاموں کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں زبانی ماخذ کا تحفظ اور اس کے لیے کارآمد تربیت۔ زبانی ماخذ کون سے ہیں؟ قدیم بھارت میں زبانی روایت کے مطابق محفوظ کیا ہوا ویدک، بودھ اور جین ادب اب تحریری شکل میں دستیاب ہے۔ پھر بھی اسے حفظ کرنے یعنی یاد رکھنے کی روایت آج بھی جاری ہے۔ تاریخ مرتب کرنے کے لیے جب اس کا استعمال ہوتا ہے تب اس کا شمار زبانی ماخذات میں ہوتا ہے۔ تو قدیم بھارت کی تاریخ مرتب کرنے کے ماخذ میں ویدک ادب، قدیم بھارت میں زبانی روایت کے مطابق محفوظ کیا ہوا ویدک ادب، بودھ اور جین ادب اب تحریری شکل میں دستیاب ہے۔ تاریخ مرتب کرنے کے لیے جب اس کا استعمال ہوتا ہے تب اس کا شمار زبانی ماخذات میں ہوتا ہے۔ جدید بھارت کی تاریخ کے زبانی ماخذوں میں درج ذیل وسائل شامل ہیں۔ ان میں لوک گیت، پواڑے، لوک کتھا، واقعات کا بیان، انٹرویو وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ زبانی ماخذ کے تحفظ میں کون سی باتیں شامل ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ عوامی روایتی گیت، کہانیوں وغیرہ کے مجموعے مرتب کرنا، جمع شدہ وسائل کی درجہ بندی،
نیز تجزیہ کرنا اور موضوع کے مطابق ترتیب دینا، تحقیق شدہ زبانی وسائل کی نشر و اشاعت۔ زبانی ماخذ کے تحفظ کے لیے کارآمد تربیت۔ نمبر 1 سماجی علوم، نمبر 2 سماجی عمرانیات، نمبر 3 اساطیر اور لسانیات، نمبر 4 کتب خانوں کا انتظام، نمبر 5 تاریخ اور طریقہ تحقیق، آخر میں تحقیقی تحریر۔ زبانی ماخذ کے تحفظ میں سماجی علوم کا جاننا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ سماجی علوم یعنی اینتھروپولوجی، the study of human societies and cultures and their development۔ سماجی علوم کے ساتھ ساتھ سماجی عمرانیات یعنی سوشل سائیکالوجی کا علم بھی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ سوشل سائیکالوجی کیا ہے؟ سوشل سائیکالوجی is the branch of psychology that deals with social interaction, including their origins and their effects on the individual۔ اساطیر اور لسانیات۔ اساطیر یعنی mythology، a collection of myths, especially one belonging to a particular religious or cultural tradition۔ بھارت میں مہابھارت اور رامائنہ یہ mythological رزمیہ نظمیں موجود ہیں، اور بھی دیگر mythological کتابیں موجود ہیں۔ ان کا علم ہونا کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لسانیات یعنی linguistic۔ Linguistics can be defined as the scientific or systematic study of language۔ لسانیات کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو زبانی ماخذ کے تحفظ کے لیے ان باتوں کی تربیت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ سماجی علوم، سماجی عمرانیات، اساطیر اور لسانیات، کتب خانوں کا انتظام، تاریخ اور طریقہ تحقیق، اور تحقیق کے بعد اس تحقیق کو تحریر کرنا، تحقیقی تحریر۔ اور اب دیکھتے ہیں تحریری ماخذ کے تحفظ اور اس کے لیے کارآمد تربیت۔ تحریری ماخذ کون سے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، قدیم بھارت کی تاریخ مرتب کرنے کے تحریری ماخذ ہیں ہڑپا رسم الخط میں تحریریں، ویدک ادب، میسوپوٹامیہ میں اینٹوں پر کی تحریریں، مہابھارت اور رامائن کے قلمی نسخے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جین بودھ ادب، یونانی تاریخ نویسوں اور سیاحوں کی تحریریں، چینی سیاحوں کے سفر نامے، صرف و نحو اور قواعد کی کتابیں۔ صرف و نحو یعنی وہ علم جس میں لفظوں کا جوڑ توڑ اور ان کے بولنے برتنے کا قاعدہ بیان کیا جائے۔ تو صرف و نحو اور قواعد کی کتابیں، مذہبی کتابیں اور کندہ تحریریں، یہ سب قدیم بھارت کی تاریخ مرتب کرنے کے تحریری ماخذ ہیں۔ جدید بھارت کی تاریخ کے تحریری ماخذ میں درج ذیل وسائل شامل ہیں: خط و کتابت، رسائل،
غیر ملکی افراد کے اندراجات، کارخانوں کے ریکارڈ، اخبارات، آپ بیتی، سوانح عمریاں اور کتابیں۔ تحریری ماخذ کے تحفظ میں کون سی باتیں شامل ہیں؟ درباری دستاویزات، نجی خطوط اور روزنامچے، تاریخی کتب، مخطوطات، تصاویر اور فوٹو، تانبے کی تختی جسے تامرپٹ کہتے ہیں، پرانی کتابوں وغیرہ کی ترتیب و تدوین۔ آپ جانتے ہیں تحریری ماخذ میں درباری دستاویزات، نجی خطوط، روزنامچے، مخطوطات، تصاویر، فوٹو، تانبے کی تختی، پرانی کتابیں وغیرہ شامل ہیں۔ ان سب کی ترتیب و تدوین کی جاتی ہے۔ دستاویزات کے تحفظ کے لیے ضروری صفائی اور کیمیائی عمل انجام دینا۔ قدیم دستاویزات کے تحفظ کے لیے ان کی صفائی اور جو کیمیائی عمل درکار ہے اسے انجام دیا جاتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح قدیم تصاویر کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ضروری صفائی اور کیمیائی عمل کے بعد تصویر دکھائی دینے لگی ہے۔ تو اس طرح دستاویزات کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمارے گھروں میں رکھی کتابیں بھی اگر وقتاً فوقتاً ان کی صفائی نہ کی جائے، ان کی ٹھیک سے دیکھ بھال نہ کی جائے تو وہ خراب ہونے لگتی ہیں۔ پرنٹ جو ہے وہ بھی فیڈ ہونے لگتی ہے، ہلکی ہوتی جاتی ہے۔ تو تاریخ کے جو تحریری ماخذ ہیں وہ اس طرح خستہ حالت میں ہوتے ہیں۔ کافی پرانے ہونے پر صفحات جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، تو انہیں ریسٹور کرنا، ان کا تحفظ کرنے کے لیے صفائی کرنا، مختلف کیمیکل کے استعمال کے ذریعے انہیں محفوظ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تیسری اہم بات ہے دستاویزات کی تاریخی قدر متعین کرنا۔ جو دستاویز حاصل ہوا ہے اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے یہ طے کرنا۔ اہم دستاویزات کی نشر و اشاعت کرنا، مرتب شدہ ادب اور تحقیقی نتائج کی نشر و اشاعت، تحریری ماخذ کے تحفظ کے لیے مخصوص تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے برہمی، موڑی، فارسی جیسے رسم الخط اور ان کے ارتقاء کی زمانی ترتیب کا علم۔ ہم نے ابھی دیکھا کہ تحریری ماخذ کے تحفظ میں سب سے پہلے ہے مختلف دستاویزات، خطوط، تصاویر، فوٹو اور پرانی کتابوں وغیرہ کی ترتیب و تدوین۔ تو اس کے لیے مختلف زبانوں کے رسم الخط اور ان کے ارتقاء کی زمانی ترتیب کا علم ہونا ضروری ہے۔ برہمی، موڑی، فارسی جیسے رسم الخط، رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ، تو ان رسم الخط کا علم اور ان کے ارتقاء کی زمانی ترتیب کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے برہمی اسکرپٹ،
یہ موڈی اور یہ فارسی. تو برہمی، موڑی، فارسی جیسے رسم الخط اور ان کے ارتقاء کی زمانی ترتیب کا علم ہونا چاہیے. تاریخی عہد کا سماجی ڈھانچہ اور روایات، ادب اور ثقافت، حکومتی انتظامات وغیرہ کی بنیادی معلومات بھی ضروری ہے. مختلف طرز مصوری، طرز سنگ تراشی اور ان کے ارتقاء کی زمانی ترتیب کا علم بھی ضروری ہے. تحریری ماخذ کے تحفظ میں دستاویزات کی تاریخی قدر متعین کرنا شامل ہے. تحریری ماخذ کی جانچ پڑتال کرنے، ثبوتوں کا صحیح یا غلط ہونا یہ اچھی طرح سے پرکھنے کے لیے کاغذات کی قسمیں، روشنائی اور رنگوں کا علم ہونا ضروری ہے. اس علم کی مدد سے تاریخی دستاویزات کی تاریخی قدر متعین کرنے میں آسانی ہوتی ہے. کندہ تحریر کے لیے استعمال کیے گئے پتھروں اور دھاتوں کے متعلق علم ہونا ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ کس طرح ابتدائی زمانے میں شکستہ برتنوں کے ٹکڑے، کچی اینٹیں، درخت کی چھال، بھوج پتر، اس کے بعد تامر پٹ جیسی اشیاء کو بیاض کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. اس طرح کی اشیاء پر کسی نوکدار چیز سے تحریر کندہ کی جاتی تھی. روزیٹا سٹون کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں. تو اس طرح تحریری ماخذ کے تحفظ، ان کی تاریخی قدر متعین کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے متعلق معلومات ہو. پتھر کس علاقے میں پائے جاتے ہیں، پتھر کتنا پرانا ہے، دھاتوں کے متعلق اسی قسم کی معلومات ہونا ضروری ہے. دستاویزوں کی صفائی اور تحفظ کی خاطر جو کیمیائی عمل کے لیے ضروری آلات اور کیمیائی مرکبات درکار ہیں ان کی بھی معلومات ہونی چاہیے. ہم نے شروعات میں ہی بتایا کہ قدیم اشیاء کو پیش کرنے کا کام عجائب گھر، محافظ خانے اور کتب خانے کرتے ہیں. لہٰذا عجائب گھر میں نمائش کا انتظام اور اطلاعاتی تکنیک کی تربیت ہونا بھی ضروری ہے. اور آخر میں تحقیقی مقالہ نگاری. تحریری ماخذ کے تحفظ میں اہم دستاویزات کی نشر و اشاعت اور مرتب شدہ ادب اور تحقیقی نتائج کی نشر و اشاعت شامل ہے. اس لیے تحقیقی مقالہ نگاری کی بھی تربیت ہونی چاہیے. تحقیقی مقالہ نگاری عام مقالہ نگاری سے مختلف ہوتی ہے. تحقیقی مقالہ نگاری میں آپ کو اپنی بات مختلف دلائل سے ثابت کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو حوالے دینے ہوتے ہیں. لہذا تحقیقی مقالہ نگاری کی تربیت ضروری ہے. اور اب ہم بات کریں گے طبعی ماخذ کی. طبعی ماخذ کے تحفظ اور اس کے لیے کارآمد تربیت کی. طبعی ماخذ، جنہیں مادی ماخذ بھی کہا جاتا ہے، دو قسم کے ہیں: تعمیرات اور مختلف اشیاء. تعمیرات میں غار، گھر، ستوپ، گفائیں، مسجد، چرچ، مندر، ستون وغیرہ شامل ہیں. اور مختلف اشیاء میں غار کی تصویریں،
مٹی کے برتن، مٹی کی مورتیاں، من کے، ہیرے، زیورات، پتھر کی مورتیاں، دھات کی اشیاء، سکے، ہتھیار وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ تو تاریخ کے طبعی ماخذ میں مختلف اشیاء، عمارتوں، سکوں، مجسموں، مہروں وغیرہ کو شامل کر سکتے ہیں۔ یہ سب تاریخ کے طبعی ماخذ ہیں۔ طبعی ماخذ کا تحفظ کس طرح کیا جاتا ہے؟ اس میں قدیم اشیاء کی ذخیرہ اندوزی، زمانے اور نوعیت کے لحاظ سے جماعت بندی اور فہرست سازی کی جاتی ہے۔ قدیم اشیاء کے تحفظ کے لیے ضروری صفائی اور کیمیائی عمل انجام دینا ہوتا ہے۔ اہم قدیم اشیاء یا ان کی نقلوں کی نمائش کی جاتی ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اصل اشیاء اور ان کے ریپلیکا یعنی ان کی نقل۔ قدیم اشیاء سے متعلق تحقیقی مقالے شائع کرنا، نباتات اور جانداروں کے باقیات کی جماعت بندی اور فہرست سازی۔ اہم اور خصوصی باقیات یا ان کی نقل پیش کرنا، اور ان تمام کاموں کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو طبعی ماخذ کے تحفظ کے لیے کارآمد تربیت کچھ اس طرح ہے: آثار قدیمہ کے طریقہ تحقیق، اصول اور قدیم تہذیب کا تعارف۔ دوسرا ہے قدیم اشیاء کی تیاری میں استعمال کیے گئے پتھر، معدنیات، دھاتیں، چینی مٹی جیسے ذرائع کے علاقائی ماخذ، ان کی کیمیائی خصوصیات کا علم۔ تیسرا ہے قدیم اشیاء کی صفائی اور کیمیائی عمل کے لیے ضروری آلات اور کیمیائی مرکبات کی معلومات۔ چوتھا ہے مختلف طرز فنون اور ان کے ارتقاء کی ترتیب کا علم۔ پانچواں قدیم اشیاء اور جانداروں کے باقیات کی نقل تیار کرنے کی مہارت۔ طبعی ماخذ کے تحفظ میں ہم نے یہ بات ابھی دیکھی کہ نباتات اور جانداروں کے باقیات کی جماعت بندی اور فہرست سازی کی جاتی ہے، اہم اور خصوصی باقیات یا ان کی نقل پیش کی جاتی ہے، لہذا قدیم اشیاء اور جانداروں کے باقیات کی نقل تیار کرنے کی مہارت ہونی چاہیے۔ سکستھ ہے عجائب گھر میں نمائش کا انتظام اور اطلاعاتی تکنیک سے واقفیت ہونی چاہیے۔ اور آخر میں تحقیقی مقالہ نگاری۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ تحقیقی مقالہ نگاری لکھنے کا اپنا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، اس کی واقفیت ضروری ہے۔ تو ہم نے دیکھا تاریخ کے ماخذات کی مدد سے ہمیں تاریخ کا علم حاصل ہوتا ہے۔ تاریخ کے ماخذ یعنی تاریخی ورثے کا تحفظ ضروری ہے۔ تاریخی ماخذ کا حصول، ان کے اندراج کے ساتھ ہی
فہرست سازی، قلمی تحریریں، پرانی کتابیں، قدیم اشیاء کی صفائی اور ان کی نمائش وغیرہ بہت احتیاط سے کرنی پڑتی ہے۔ ان کاموں کے لیے تربیت ضروری ہوتی ہے۔ صحیح تربیت کے حصول کے بعد ہی ان سب کاموں کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ آج ہم نے زبانی ماخذ، تحریری ماخذ اور طبعی ماخذ کو محفوظ کرنے کا طریقہ اور اس کے لیے کارآمد تربیت سے متعلق معلومات حاصل کی۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم کچھ مشہور عجائب گھر، محافظ خانے اور کتب خانے کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔